یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم بہن بھائیو، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا اور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام برکتیں اور نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے اس سال بھی باعث قدرت قرار دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس مہینے میں داخل ہو سکے۔ بس دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے اور مکتب امام عصر عجل اللہ فرجہ شریف کی جتنے بھی خدمت گزاران ہیں جو یہ پروگرام آپ سب کی خدمت میں لے کے آتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے اس سال میں سوچ رہی تھی کہ کون سا موضوع رکھا جائے۔ ہم عموماً اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہی بیان دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنا خود کو بہتر بنا سکے تاکہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہم تلاش میں نہ نکلیں، بلکہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ حجت خدا ہماری تلاش میں آئیں اور ہم سے ملنا چاہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وقت ضرور آئے گا، بس کوشش کرتے جائیں، کوشش ہمارا کام ہے، باقی کوئی بھی اچھا کام توفیق پروردگار کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ اس سال الحمدللہ مکتب کی طرف سے اور تھوڑی سی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان اور ہمارے اخلاق پہ گفتگو کریں، اور اس میں جو سب ٹائٹل ہم نے سوچا وہ یہ کہ آج آپ کے سامنے اخلاص نیت کا تذکرہ کیا جائے کہ نیت کا صحیح ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جب تک کہ ہماری نیت خالص نہیں ہوگی ہمارے اعمال کو قبولیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب انسان دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بڑائی کرنے کی نیت سے کوئی کار خیر انجام دیتا ہے تو اس کو اتنا ثواب نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو بھی اچھا کام ہے، کوئی بھی اچھا عمل، وہ قرب پروردگار کی خاطر ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا عارضی ہے اور ہر چیز کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے قبر میں، روز محشر۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد و آل محمد علیہ السلام کی قربت کی خاطر ہم کوئی بھی عمل خیر انجام دیں۔ سامعین کرام، اخلاص نیت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کو پر اثر بنایا ہماری اچھی نیت کو کہ اگر ہم وہ کام جس کی نیت کرے بیٹھے ہیں اگر نہ بھی انجام دیں تو نیت کرنے کے بعد ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ ہم وہ کام کریں گے، اگر نہ بھی کر سکے تب بھی ہمیں اچھی نیت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور بہرحال کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں نیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ روزے کی نیت نہ ہو تو روزہ نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اپنے اعمال خیر کی ہمیں اچھی نیت بھی رکھنی ہے کہ لوگوں میں اس طرح سے ہم اس کو جاری نہ کریں کہ افراد سمجھیں کہ یہ دکھاوا ہو رہا ہے یا ریاکاری ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کی قرب کی خاطر۔ اور جتنا کام جو جتنا چھپ کے کیا جائے گا اتنا پروردگار خود اس کو دنیا پہ اجاگر کرے گا۔ اور ہمارے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں موجود ہیں، اور خاص مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کہ انہوں نے چھپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر جب ان پہ چھری چلائی، چھری رکھی تھی، بہرحال چلائی تو نہیں تھی، لیکن وہ جتنا چھپ کے کام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی اجاگر کیا۔ اور حج کے اراکین مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ ہم سنت ابراہیمی کو مکمل نہ کریں۔ بے عینہ ہی حسین ابن علی سید الشہداء کا جتنا کار خیر تھا، چاہتے تو مدینے میں سب کے سامنے، اپنے جاننے والوں کے سامنے اپنے قربانی پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دور جنگل میں اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ یہ قربانی پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے لوگوں پہ اجاگر کر دیا۔ اس لیے چاہے کوئی مسلمان ہو نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو حسینی بتا کے بہت زیادہ فخر محسوس کرتا۔
ایک عالم دین تھے جو سفر کر رہے تھے، اور جب وہ سفر کے لیے جہاز میں بیٹھے دور جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جہاز سے سفر لیا جائے تاکہ وقت جو ہے ضائع نہ ہو. تو جب جہاز میں بیٹھے تو بہت دیر ہو گئی، جہاز چل نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا کیا بات ہے، جہاز کو کیوں نہیں چلا رہے، اتنی دیر سے مسافر بیٹھے ہیں، سب کچھ کوئی ایسی کسی کا انتظار بھی نہیں ہے، اور جب تک آپ جانتے ہیں کہ جہاز اڑ نہ جائے تب تک اے سیز وغیرہ نہیں آن کیے جاتے. تو کہا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا بات ہے، جہاز کیوں نہیں اڑاتے. تو ایک مرتبہ فلائٹ اٹینڈنٹ آیا مولانا کے پاس اور کہا کہ آغا، جہاز میں ایک چھوٹا سا چوہا گھس گیا ہے اور جب تک وہ نہیں مل جاتا جہاز کو نہیں اڑا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لوہے کا جہاز ہے، اتنا چھوٹا سا چوہا کیا بگاڑ لے گا، آپ لوگ چلائیے، کیا فرق پڑتا ہے چوہے سے. تو کہا نہیں آغا، آپ جانتے نہیں ہیں، اگر یہ چوہا کسی جہاز کے سسٹم میں گھس گیا اور کسی تار کو کتر لیا تو اتنا بڑا لوہے کا جہاز فوراً زمین پر آ جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو فوراً اس عالم دین کو کے ذہن میں خیال آیا نیت کا، کہ ہم لوگ جتنا بڑا مرضی کار خیر کر لیں، جتنا بڑا عمل انجام دے لیں، لیکن ایک چھوٹی سی بدنیتی پورے عمل کو برباد کر سکتی ہے. تو ہمیں یہ اپنا جو کار خیر ہے بہت سوچ سمجھ کے انجام دینا چاہیے کہ نیتوں کا ہاتھ بہت زیادہ ہو. اور بعض اوقات اب یہ کیونکہ ماہ رمضان ہے، اس حوالے سے میں جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو افراد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماہ رمضان ہے، روزے ہیں، اس بہانے وزن بھی کم ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ کھانا پینا کم کر دیں، سحر بھی نہ کریں. تو یہ اگر نیت اس قسم کی ہے کہ وزن کم ہو جائے گا یا صحت بہتر کر لیں گے، تو ایسی نیت نہ رکھیے، اس لیے کہ خود بخود ہی یہ چیزیں تو ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے آپ کو نصیب ہو ہی جائیں گی. اچھی صحت جو ہے وہ، یہاں تک بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر کینسر کے سیلز بھی مر جاتے ہیں ان افراد کے لیے جو فاسٹنگ کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت دیر تک بھوکے رہتے ہیں، تو ان کو جو تقویت کینسر سیلز کو جن چیزوں سے ملتی ہے اگر وہ ان تک نہ پہنچے تو وہ خود بخود ہی وہ ایسے سیلز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو روزوں کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں، اور بڑی بڑی بیماریاں جو روزہ رکھنے سے بہتر ہوتی ہیں. بہرحال لیکن معالج کے مشورے کے مطابق ہم چلیں گے کہ جن افراد کو مسائل ہیں، لیکن بہرحال نیک نیتی رکھیے. روزے کا حصول جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تقوی نہیں ہے، اخلاص نیت نہیں ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے، تو یہ محض بھوک پیاس ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اپنی نیت کو ہمیں خالص رکھنا ہے. یہاں تک کہ ایک شخص رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا، اور یہاں تک کہ 20 سال سے میری ماں اپاہج ہے، خود کھا پی بھی نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، میں اس کو 20 سال سے بستر پہ اس کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں نے تو اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہو. تو بہت زیادہ وہ اس بات پہ فخر کر رہا تھا، اور اس طرح سے اس نے آ کے رسول خدا کی خدمت میں یہ جملہ کہا. آقا دو جہاں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ تو نے تو اپنی ماں کے پیٹ میں لی ہوئی ایک کروٹ کا بھی بدلہ نہیں چکایا. تو وہ بیچارہ کچھ کم ایمان والا تھا، اور ایک مرتبہ جیسی جملہ سنا تو بہت ناراضگی محسوس ہوئی. کہا کہ یا رسول اللہ، ایک ماں چھوٹے سے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن میں 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، اور ماں جو ہے وہ بچے اور ماں کا موازنہ نہیں ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ماں جو ہے وہ اس کا جسم بھی بڑا ہے، اس کو سب کچھ کروانے میں زحمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موازنہ ہی نہیں ہے، ایک کروٹ کا بھی پوری خدمت کا، میری جتنی خدمت میں نے اب تک کی ہے. تو فرمایا بے شک، اس لیے کہ نیتوں کا فرق. مومنات، نیتیں کیسے یا رسول اللہ؟ کا تیری نیت یہ ہے کہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، بستر پر ہے، جتنی خدمت کرنی ہے کر لو اور جنت کما لو، اس کی خدمت کے عوض جو ہے وہ جنت ملنے والی ہے. بہرحال جنت ماؤں کے اقدام کے نیچے ہے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے، الجنت و تحت اقدام الامہات. لیکن فرمایا کہ تیری نیت یہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے، اس کی خدمت کر لی جائے. لیکن ایک ماں کی نیت بچے کو بڑا کرتے ہوئے یہ ہوتی ہے کہ میری بھی عمر اسے لگ جائے، میں رہوں نہ رہوں، میرا بچہ جیتا رہے اور اس کی لمبی عمر ہو، اس کی صحت اچھی ہو. تو بہرحال موازنہ نہیں ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس طرح کا کمپیریزن انسان نہ کرے. یعنی نیت کا، یعنی کتنا زیادہ بہن بھائیوں سے اپنے میں کہوں گی کہ اس پہ غور کریں، کتنا زیادہ انسان کی نیت کا کمال ہے، اس کا ہاتھ ہے.
تو ایک بدنیتی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور ایک اچھی نیت، چاہے وہ کام انجام ہم دیں یا نہ دیں، اگر نیت کر لی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو ضرور اس کا ثواب ملے۔ یہاں تک کہ اتنا بھی کہا جاتا ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان حج کی نیت کر لے کہ حج واجب نہیں کیا ہوا اور حج کی نیت کر لی ہے، اور اگر ملک الموت اس کے پاس آ بھی جاتے ہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو واجب حج کی نیت کر رکھی ہے، تو میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، تو شاید وہ بھی پلٹ جائے کہ اس کو جو ہے وہ حج کرنے دینا چاہیے، اور اس نے حج کی نیت کر رکھی ہے اس وقت تک، یعنی یہ تو میں نے اس طرح سے الفاظ کے، یعنی اس کو موت بھی نہیں آتی جب تک کہ وہ اس طرح کی نیت کر رہے۔ تو بہرحال چاہے ہم حج پہ جا سکیں یا نہ جا سکیں، چاہے استطاعت ہے یا نہیں ہے، چاہے زیارات پہ جا سکیں یا نہ جا سکیں، تو ان کی مرضی ہے، جس کو بلا لے تو، لیکن انسان اپنی طرف سے اخلاص نیت رکھے، اپنی طرف سے نیت کر لے کہ میں یہ عمل انجام دوں گی، اور اگر میرے پاس اتنی استطاعت ہوگی تو پہلے میں دنیا گھومنے کی بجائے میں حج و زیارات پہ جاؤں گی، ان کی جگہ پہ حاضری دوں گی۔ تو انسان جب نیت کر لیتا ہے نا تو ثواب وہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بھی علماء کہتے ہیں کہ جب تم مجلس میں جاتے ہو، ذکر میں بیٹھتے ہو، جشن میں جاتے ہو، کسی اچھے درس و تدریس میں جا کے بیٹھتے ہو، تو نیت کر لو کہ میں اس جشن یا مجلس کا ثواب اپنے آبا و اجداد کو بھیجنا چاہوں گی، یا والدین کو بھیجتی ہوں، یا اپنے دادا دادی نانا نانی، جس کو بھی آپ، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، آپ نیت کر لیجیے۔ تو جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں نا، تو جیسے گھر سے قدم نکالتے ہیں ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ثواب آپ کے بزرگوں کو بھی ملتا ہے اور آپ کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ان کی نیت کر لی تو اب آپ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ کا نامہ اعمال خالی رہے گا، نہیں، ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا اور آپ کو تو ملنا ہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ دوسروں کی طرف سے بھی نیت کریں۔ تو نیتوں کا بہرحال بہت زیادہ ہاتھ ہے کار خیر میں، انسان جو ہے وہ اچھے کام کی نیت کرے کہ میرے ہاں اولاد ہوں گی تو میں اس کو علم دین کی تعلیم دوں گی، جیسے جناب مریم کی والدہ نے منت مان رکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اگر بیٹا دے گا تو وہ اس کو مدرسے میں پڑھائیں گی، وہاں بھیجیں گی۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو بیٹی دی، ایک مقدس بچی عطا کی، کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود دیکھتے تھے کہ اللہ ان کے لیے وہ نعمتیں نہیں بہشت سے، آسمان سے بھیجتا جتنی جناب مریم کے لیے آتی، اور ان کے دل میں بھی پھر خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ ان کو بھی اولاد دے، ایسی ہی پاکیزہ ہو، ایسی مقدس ہو۔ تو یعنی جب انسان رشک کرتا ہے نا کسی کے اچھے کار خیر کو دیکھ کے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا جو بعد میں شہید ہوئے۔ تو کیا کہنے، لیکن کیونکہ انبیاء کی جو مائیں ہیں وہ بہت مقدس ہوتی ہیں، اس لیے جناب مریم کا انتخاب ہوا حضرت عیسیٰ کی ماں بننے کے۔ تو بہرحال نیت کا یعنی کتنا ہاتھ ہے، کہ ایک ان کی والدہ بی بی حنہ نے نیت کی، اور اللہ نے ان کی نسل میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو رکھا۔ تو یہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ہمارے لیے تربیتی کیمپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پورا مہینہ جتنی ہم اس میں تربیت ہمیں حاصل ہوگی، خوش اسلوبی سے ہم نیت کریں گے، اپنے اندر اخلاص رکھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب کی خاطر زحمتیں برداشت کریں گے، بھوک پیاس برداشت کریں گے، اور دوسرے لوگوں کو شاید غصہ آ رہا ہو، آپ ان کو برداشت کریں گے، ان کی خاطر جو ہے وہ خاموش، اللہ کی خاطر خاموش رہیں گے، ان کے ساتھ آگے سے جواب سوال نہیں کریں گے۔ تو ان چیزوں سے انسان جب ایک مہینے تک ایسا عمل کرتا رہے گا، خود پہ قابو رکھے گا، تو پورا سال پھر اسی کے ساتھ چلتا رہے گا، انسان کی اندر تبدیلی آئے گی۔ انسان جو ہے وہ کوئی بھی کام اللہ کی طرف سے نہیں کر رہا، اس کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اس کے پاس عقل ہے، اور بے اختیار نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ تو لیکن ہم اگر چاہیں تو اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، خود کو تبدیل کر کے اپنی عادتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ اچانک ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مسافر تھا، ایران میں ہی کسی عالم دین نے واقعہ لکھا کہ ایک مسافر شیراز آیا، اور رات کا وقت تھا، اس نے کہا کہ میں کیا کروں، مسجد میں رک گیا، اور دیکھا کہ وقت سحر قریب ہے، یعنی نماز شب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، لیکن کہیں سے کوئی کسی کے خراٹے لینے کی آواز آئی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج تو بہت اچھا موقع ہے، نیا شہر ہے، اور کوئی مسجد میں سو بھی رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج اگر میں بلند آواز سے نماز شب پڑھوں گا نا، تو شیراز کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ارے بہت بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہمارے شہر میں آیا ہے۔ بس اس نیت کے ساتھ
اس نیت کے ساتھ اس نے اپنی نماز کو شروع کیا اور بلند آواز سے پوری رات جو ہے وہ نماز شب پڑھتا رہا، یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آیا، نمازی آنے لگے۔ اب بہت خوش تھا کہ ارے میں نے بہت اونچی آواز سے نماز شب پڑھی، اب یہ سب نمازی جب فجر کا وقت ختم ہوگا تو سب نمازیوں کو بتائے گا کہ اتنا بڑا یہ کوئی آپ بھی تو زاہد ہے، ہمارے شہر میں آیا ہے، پوری رات اس طرح سے عبادت کرتا رہا، گریا کر کر کے بلند آواز سے۔ اب بہت خوش تھا، جب فجر کا وقت ختم ہو گیا، نمازی جانے لگے، تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص ابھی تک کیوں سامنے نہیں آیا۔ تو اس نے مسجد کے عقب میں جا کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کون تھا جو مسجد میں سو رہا تھا۔ اب جو جا کے دیکھا تو پچھلے صحن میں مسجد کے ایک کتا سویا ہوا۔ اللہ اکبر! یعنی پوری رات کی عبادت برباد بھی کی تو کس کی خاطر؟ اگر نیت کو خالص رکھتا، صرف پروردگار کی خاطر یہ بلند آواز سے قرات کرتا اور نماز شب پڑھتا اور گریا کرتا رہتا تو کتنا زیادہ ثواب کا حامل ہوتا، ملائکہ کتنا کچھ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے۔ لیکن اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اور بدنیتی کی وجہ سے، اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کروں، یہ جو اخلاص نیت جب نہیں ہوتی نا تو کتنا ہی بڑا کار خیر ہو، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس نے یعنی ایک آدمی کو سنانے کی خاطر پوری رات کی عبادت کو ضائع، تو ایسا کیا فائدہ پھر؟ انسان جو ہے وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ جو سورہ یوسف کی آیت بھی ہے بہت مشہور و معروف کہ ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیشہ برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے سوائے ان لوگوں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، جن پہ اللہ رحم کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی نیت کو خالص رکھیں، ماہ رمضان میں پریکٹس کیجئے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، دل میں کوئی میل نہ آنے دیجیے، کیونکہ ہم خاص طور پہ جو شیعان حیدر کرار ہیں نا، جتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کے سب کے دلوں میں حجت خدا بستے ہیں، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اور جہاں معصوم بستے ہوں، جہاں کوئی طاہر کوئی پاک ہستی رہتی ہو نا، وہاں کسی نجاست کو نہ آنے دی۔ اور جتنے بھی گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ ہے نا، یہ بہت بڑی نجاسات ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں گے، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں گے، خالص رکھیں گے، پورا سال ان سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ساری کرامات، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ماہ رمضان کی ہم سب پہ نازل ہوں گی۔ اور کیونکہ ماہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت ہے، اس مہینے کے بہرحال ہم جانتے ہیں ہر مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، اللہ نے ان 30 دنوں کو 3 عشروں میں بنایا۔ ہر عشرے کا ایک نام ہے، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، پھر عشرہ مغفرت، تیسرا ہے عشرہ نجات۔ تو عشرہ رحمت میں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے رحمت بنیں، اپنی نیتوں کو ان کے لیے صاف رکھیں، مسکرا کے بات کریں، چاہے روزہ لگ رہا ہے، چاہے بھوک پیاس کا احساس ہے، گرمی ہے اور پریشانی ہے، کام پہ بھی جانا ہے، اسکول کالج بھی جانا ہے، لیکن اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، مسکراتے رہیں۔ علی کا ماننے والا ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے اور کبھی بھی کسی سے بدظن نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا۔ اور خود پہ قابو رکھیے، برداشت کیجیے، جتنا ٹالرنس ہمارے اندر ہوگا نا، اتنا زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکیں گے ہم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ کہ مسلمان ماہ رمضان میں کتنے اچھے ہو جاتے ہیں، ان کا اخلاق کتنے معراج پر ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ افراد ہمارے عبادات ہماری پوری ہوں، راتوں کو بھی کھڑے ہیں، تعقیبات بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ جو عقائد ہیں، بس یہ جملہ آخر میں کہوں کہ ہمارے جو عقائد ہیں، شیعہ عقائد، اصول دین اور فروع دین، وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک درخت کی طرح ہیں۔ ایک درخت کی جڑیں جو ہیں وہ اصول دین ہے، اس کی شاخیں فروع دین ہیں۔ لیکن کبھی بھی کوئی شخص جڑیں اور شاخیں کسی درخت کے اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، اس درخت کا جو پھل ہے اس کا نام ہے اخلاق۔ کوئی بھی شخص اخلاق اپنے گھر لے کر جاتا ہے، پھل کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو دین کا جو سب سے بڑا پیارا پھل ہے وہ ہے ہمارا اخلاق۔ تو اس کا جو آغاز ہے وہ ہے ہماری نیک نیتی، ہمارا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص نیت سے پیش آنا۔ یہ نہ ہو کہ اندر ہماری بغض اور کینہ ہو، خدا نخواستہ نفرت ہو، اور باہر سے ہم مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے ہوں، کیونکہ پروردگار وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ تو اس لیے ہمیں جو کام بھی کرنا ہے پروردگار کی قرب کی خاطر کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی ایام آتے ہیں نا، یہ ہماری درستگی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیمپ پروردگار کی طرف سے لگتا ہے ہر سال ماہ رمضان میں، تاکہ ہم اپنے نفس کو بہتر بنائیں، اپنی نیت کو خالص کریں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اس معراج پر لے جائیں
کہ جہاں پہ اہل بیت بھی فخر سے کہیں کہ یہ ہمارے ماننے والے. بس آپ اپنا سب خیال رکھیے گا. دعا گو ہوں، ہر پروگرام میں دعا ضرور کراؤں گی کیونکہ ماہ رمضان کے مہینہ بہت ہی زیادہ افضلیت رکھتا ہے. ہر دعا قبول ہے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پالنے والے بحق چہارد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ماہ رمضان المبارک 13 مہینہ ہے، پالنے والے ان ہستیوں کا صدقہ مکتب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. اس کے جو بانی ہیں استاد حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی صاحب، ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اور ہماری جتنی منتظمین ہیں، ہماری ماشاءاللہ جو خدمت گزاران ہیں، ان سب کی صحت زندگی عطا فرمائے. بہت بڑا کار خیر کر رہے ہیں، بہت خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی اس قسم کے اصلاحی پروگرام آپ کے سامنے نشر ہوتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے بہن بھائی آباد ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما، اور ہماری آنکھوں کو حجت خدا یوسف زہرا حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جلد از جلد وہ اس کی ہمیں توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.